نماز خود اللہ کا ذکر ہے، مگر نماز کے بعد پھر ذکر الہی کے لیے اکٹھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ فرمایا جب تم نماز سے فارغ ہو چکو تو فارغ ہو کے بیں معنی فارغ نہیں ہو جانا کہ اللہ سے غافل ہو جاؤ، بلکہ نماز کے بعد بھی اللہ کے ذاکر بن کے رہو، نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر جاری رہے۔ فذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو نماز کے بعد بھی، قیاماً چاہے کھڑے ہو، قعوداً چاہے بیٹھے ہو، وعلی جنوبکم چاہے تم کروٹ بدل رہے ہو، اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی مسئلہ پتہ چل گیا کہ کھڑے ہو کے بھی اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے، بیٹھ کے بھی اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے، لیٹ کے بھی اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی ہمیں سمجھ آ گیا کہ نماز خود اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا نا اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، تو نماز خود اللہ کا ذکر ہے، مگر نماز کے بعد متصل کھڑے ہو بیٹھے ہو کروٹ لیے، فرمایا میرا ذکر جاری رہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے بعد متصل اہل سنت و جماعت کی مساجد میں نماز کے بعد ذکر ہوتا ہے، گو کہ یہ نماز کے بعد ذکر کرنا مستحب عمل ہے، کوئی کرے ثواب ہے، نہ کرے گناہ نہیں، مگر ہے قرآن و سنت کے عین مطابق۔ کوئی اگر پوچھے کہ نماز کے بعد ذکر کرنے کی دلیل کیا ہے، اس کے سامنے یہی آیت پڑھ دیں کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز مکمل کر چکو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو۔ اور پھر یہ حدیث رسول سے بھی ثابت ہے، بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 116 اور مسلم شریف کی پہلی جلد صفحہ 217، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں، کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ فرماتے ہیں ان رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس من المکتوبۃ کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں چھوٹا ہوتا تھا مگر گھروں میں ہمیں خبر ہو جاتی کہ فجر کی نماز ہو چکی، آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ آپ فرمائے، یہ بخاری شریف ہے پہلی جلد ہے صفحہ 116 ہے، اور مسلم شریف ہے پہلی جلد ہے صفحہ 217 ہے، فرمایا ہم گھروں میں موجود ہوتے تھے، نماز کے بعد متصل اتنی بلند آواز سے مسجد سے اللہ کا ذکر کی آواز آتی تھی کہ ہمیں گھر میں سنائی دیتا تھا۔ فرمایا کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں یہ آج کا نہیں ہے، یہ تو عہد رسالت سے حضور کے زمانے سے نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر ہوتا آ رہا ہے۔ کئی ہمارے بھولے بالے کہتے ہیں کہ جناب جب بلند آواز سے ذکر ہوتا ہے نا تو جو نمازی جن کی رکعتیں رہ گئی ہیں ان کی نماز میں خلل پڑتا ہے۔ میں نے کہا بھائی میرے اپنی نمازیں پکی کرو، اپنی نمازیں مضبوط کرو، یہ کھڑ کھڑ سے نمازیں نہیں ٹوٹتی، اللہ کے ذکر سننے سے نمازیں کیسی ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور دوسرا ہر مسجد کوئی پرامن جگہ پہ نہیں ہوتی، بازاروں مارکیٹوں میں مسجدیں ہوتی ہیں، بھائی ریل کار کی اسٹیشن جو ہے وہاں بھی مسجدیں ہوتی ہیں، جو سٹینڈ بس کے سٹینڈ ہے وہاں بھی اللہ کے جناب والا ذکر ہوتا ہے، وہاں بھی مساجد ہیں، وہاں ہر وقت ٹاں ٹاں پاں پاں گاڑیاں کرتی ہیں، وہاں نماز میں خلل نہیں پڑتا۔ باقی اگر ذکر سے ہی کسی کی نماز میں خلل پڑتا ہے تو میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ قربانی والے جو 4 دن ہوتے ہیں تو بلند آواز سے تکبیر پڑھنا 1 دفعہ واجب ہے، اور 3 دفعہ بلند آواز سے پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ ذرا پڑھ کے دکھائیے، ماشاءاللہ۔
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بلند آواز سے ایک مرتبہ پڑھنا کیا ہے؟ ہر مسلمان پہ واجب ہے، چاہے وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے کہا ان 4 دنوں میں سارے پہلی رکعت تکبیر اولیٰ کے سمیت پڑھتے ہیں، اس وقت جو رہ جاتے ہیں ان کی نماز میں خلل نہیں پڑتا۔ اور بھائی میرے، اللہ کے ذکر سے نماز میں خلل نہیں پڑتا، اللہ کے ذکر سے خلل پڑا ہوا دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں، اس پہ علماء نے پھر بہت لکھا ہے، وہ تسبیحات بھی، تکبیرات بھی، ذکر بھی، چونکہ ہم لا الہ الا اللہ کے اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ وہاں ذکر کے الفاظ ہیں، اور پھر ادھر دوسری حدیث افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول، افضل الذکر ہے۔